اچھا ہمیں جب بھی جمعے کا دن ہم یہ اس پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو سب سے زیادہ سوالات لوگ پیش کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں کاروبار سے ریلیٹڈ. کاروبار لوگ کر رہے ہوتے ہیں مگر اس میں بندش، لوگ کہتے ہیں کہ بندش ہو گئی ہے یا کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے، کسی نے بندش کروا دی ہے جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار نہیں چل رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں کہ جہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ عروج پر ہے، لوگوں کے کاروبار یا لوگ جاب کے اندر ان جاب نہیں مل پا رہی انہیں، انفلیشن بھی بہت زیادہ ہے، اس صورت میں اسلام کا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ وہ کس طریقے سے کاروبار یا ارننگ کے حوالے سے کیا کیا کرتے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لفظ بندش ہے نا، میرا نقطہ نظر عام راکیوں سے مولویوں سے بالکل ہٹ کر ہے. میں سرے سے بندش والے عقیدے کو ہی شرک کہتا ہوں. اچھا. یہ عقیدہ رکھنا ہی شرک. اللہ اکبر. بندش اتنا مشرکانہ جملہ ہے، اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں تو آپ کو بات واضح ہوگی. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سارے کام کرتا ہے، رکاوٹ بھی آئے گی تو وہیں سے آئے گی، راستے کھلیں گے تو بھی وہی کھلے گا. اچھا. ہماری صحیح. تدبیریں کچھ بھی نہیں. سب اسی لیے سواری پہ بیٹھو دعا پڑھو، پانی پیو دعا پڑھو، دودھ پیو دعا پڑھو، روٹی کھاؤ دعا پڑھو، اللہ کا نام لو، اس لیے کہ اس چیز کے اندر جو شر کا پہلو ہے اللہ کے نام سے وہ شر کا پہلو اس میں سے نکل جاتا ہے اور آپ کے لیے باقی خیر رہ جاتی ہے. دعائیں اللہ کے رسول نے اسی لیے سکھلائی. اب میں کہتا ہوں مثال کے طور پر میرے بیٹے ہیں جی، پڑھے لکھے ہیں، جوان ہیں، ان کی نوکریاں نہیں لگ رہی. اب میں نے مولوی صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا جی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. اس نے کہا بندش ہے. میری دکان ہے طارق روڈ پر، 2 ڈور کارنر کی دکان ہے، گاہک نہیں آتے، سارا دن مکھیاں مارتے ہوں. مولوی صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا جی بندش ہے. گھر میں بیٹیاں ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، سلیقہ مند ہیں، رشتے نہیں آتے. مولوی صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی بندش ہے. میں خود بیمار پڑا رہتا ہوں، مولوی صاحب نے کہا بندش. اب یہ بندش کیا چیز ہے؟ ہاں. بندش جو ہر جگہ ہو رہی ہے، بندش کیا چیز ہے؟ اچھا اس قاضی صاحب، میں چاہتا ہوں معذرت، میں اس جگہ پہ قطع کلامی معاف. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے لے لیتے ہیں پھر یہ بندش کے اوپر، کیونکہ اچھا میں چاہ رہا ہوں اس کے اوپر مفصل آپ کا جواب آ جائے. جی جی السلام علیکم. کٹ گئی. ٹھیک ہے قاضی صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے، کال کٹ گئی. یہ بندش کیا چیز ہے؟ بندش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کے رشتے کرانا چاہتا تھا، مولوی نے کچھ پڑھ کے رکوا دیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کی دکان پہ تو گاہک بھیجنا چاہ رہا تھا، مولوی نے آ کے کچھ دھاگے پہ گینٹھیں باندھ کے کچھ پڑھا کے اس کو روک دیا. اللہ اکبر. اللہ میری بچیوں کے رشتے کرانا چاہ رہا تھا، مولوی نے کچھ پڑھ کے رکوا دیا. اللہ مجھے صحت دینا چاہ رہا تھا، مولوی نے کچھ پڑھ کے وہ اس کو بند کروا دیا، یعنی اس عمل کو رکوا دیا جو ہونے والا تھا اللہ کی طرف سے. اب میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، بڑا کون ہوا، وہ مولوی جس نے رکوایا یا اللہ؟ اس سارے پروسیجر میں دماغ کیا کہتا ہے، بڑا کون ہوا؟ جس نے رکوا دیا. جس نے رکوا دیا. اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر وہ عقیدہ کہاں رہا؟ جب مولوی اللہ کے کاموں میں رکاوٹ ڈال کے رکوا رہا ہے تو بڑا تو یہ ہوا، طاقتور یہ ہوا. اللہ تو نعوذ باللہ طاقتور نہ ہوا. تو یہ عقیدہ ہی مشرکانہ ہے جو اللہ کو کمزور دکھائے اور مولوی کو طاقتور دکھائے. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ چیزیں صحابہ کے دور میں بھی ہوتی تھی. اچھا. کہ بھی کسی کے پاس گاہک کم آ رہے ہیں، کسی کی تجارت صحیح جا رہی ہے، کسی کی کم آ رہی ہے، کسی کو بھی اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ تیرے اوپر بندش ہے. یعنی صحابہ کے دور میں بندش کا وجود بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہ چیزیں کیوں آ گئی ہیں؟ یہ ہماری ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے. اللہ کے حبیب نے ہمیں دعائیں بتلائی ہیں، سارے کام دعائیں پڑھو، استخارہ کر کے کام کرو. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھلاتے تھے جیسے کوئی قرآن کی آیت سکھاتے ہوں. یہاں استخارہ کرنے تو لوگ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں. فٹافٹ استخارہ کوریئر سروس، اسی وقت آپ پوچھیں اسی وقت کریں گے اور بتا دیں گے یہ ہاں آپ کے لیے ٹھیک ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا
تو اللہ کے رسول سے بہتر استخارہ کون کر سکتا تھا؟ بے شک. لیکن آپ نے کبھی صحابہ کو نہیں کہا کہ جمعرات کو آنا میں تمہیں استخارہ کر کے دوں گا. آپ استخارہ کی دعا سکھلاتے اور انہیں کہتے پڑھو. اور اس میں ہے کیا؟ خواب سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے استخارے کا. اچھا. ہے کیا؟ کہ اگر وہ کام تیرے حق میں بہتر ہوگا، تو نے اللہ سے خیر مانگی ہے، اگر وہ تیرے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کام کا حصول تیرے لیے آسان کر دے گا اور تیرے دل میں اس کی محبت اور جستجو ڈال دے گا. صحیح ہے. اگر وہ کام میرے حق میں دین دنیا دونوں کے لحاظ سے برا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو مجھ سے دور کر دے گا اور میرے دل میں اس کی نفرت ڈال دے گا، اچھا. تاکہ میں دوبارہ اس کی خواہش ہی نہ کروں. اچھا. اسی لیے الفاظ ہی اس میں یہ ہیں، اللہم ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی. اگر یہ میرے دین دنیا میری معیشت آخرت ہر لحاظ سے یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرا مقدر بنا دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے. اور اگر میرے دین دنیا معیشت عاقبت کے لحاظ سے برا ہے اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے. بہت خوبصورت. تو اس میں خوابوں کا کوئی تعلق نہیں. یہ مولویوں نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے لوگوں کو اپنا محتاج بنایا ہوا ہے، تاکہ اگر دعا سکھلائیں. شروع میں وحید بھائی جب قرآن مجید کا سید ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان میں ترجمہ کیا تو ان مولویوں نے جن کی دکانداریاں لگی ہوئی ہیں کفر کے فتوے لگائے. اللہ اکبر. کیوں کہ اس نے قرآن کو فارسی میں لکھ دیا. اور در پردہ کیا تھا؟ اگر قرآن لوگوں کی زبان میں آنے لگے گا تو ہمیں کون پوچھے گا؟ ہمیں کون پوچھے گا؟ تو یہ ان سے اللہ ہی پوچھے گا، جو مولوی لوگوں کو قرآن کی طرف آنے سے. بلکہ لوگ کہتے کوئی ترجمہ پڑھے توبہ توبہ استغفر اللہ، تیری یہ مجال تو قرآن کو ترجمے سے پڑھ. یہ ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے ویسے. یہ کیوں روکتے ہیں؟ اس لیے روکتے ہیں کہ اگر اس کو قرآن کا پتہ چل گیا تو میری بات سے اس کا یقین اٹھ جائے گا، اس کی جو ڈائریکٹ ڈیلنگ ہو جائے گی. اور اللہ چاہتا ہی اپنے بندے سے ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے، بیچ میں واسطے وسیلے سب کاٹ. اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بیچ میں اس کی تار کاٹ دیں. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے تار کٹ جائے اللہ اکبر. بندے کی اور ہم سے جڑی رہے. پھر کہتے ہیں رب سے ملوائیں گے لیکن وایا ہم سے، ہمارے ذریعے سے آؤ تو ملے گا. تو یہ ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس میں مولوی زیادہ مجرم نہیں ہیں، عوام بھی مجرم ہے. ہاں، ان کے رجحانات ظاہر ہے. دیکھیں نا، وہ کیوں نہیں پوچھتے؟ دلیل کیوں نہیں مانگتے؟ کیوں نہیں پوچھتے کہ جی حضرت آپ جو ایسا فرما رہی ہے کہاں ہے؟ اللہ کے حبیب نے کبھی ایسا کیا؟ پھر یہ بندش نکالنے کے لیے پتہ نہیں کالی مرغی لاؤ، کالا بکرا لاؤ، فلانا لاؤ، زعفران لاؤ. میں اس کی پھر کتنی دکانداروں کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں ہر ہفتے یا ہر مہینے تمہیں زعفران بیچا کروں گا اور خریدوں گا بھی تیری دکان سے. گاہک کو بولے گا فلانی دکان سے لانا، وہ صحیح والا زعفران دیتا ہے، اصلی والا جو اثر کرتا ہے. اور زعفران اتنی مہنگی چیز ہے، وہ بکتا بھی تولوں میں ہے. اب تولا مجھ سے منگوایا، تولا آپ سے منگوایا، وہ بیچارہ غریب آدمی ہے، کچھ سامان اپنا بیچ کے وہ لے آیا. اب وہ ہم رکھتے جا رہے ہیں، جب پاؤ بھر ہو گیا پھر اسی دکان پہ لاکھوں میں بیچ کے آ گئے. یہ تو لوگوں کا حال ہے. تو یہ عوام الناس کا بھی قصور ہے کہ وہ کیوں نہیں پوچھتے.